السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح پھر آج ہم لوگ ہدایۃ النحو پڑھیں گے، جس میں ہم طہارت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، اور پاک ہونے، ناپاک ہونے، مکروہ ہونے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں پانی کی، یہ تمام باتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے، پھر کچھ تشریحات پڑھیں گے۔ کتاب الطہارہ۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ: ماء السماء، وماء البحر، وماء النہر، وماء البئر، وماء ذئب من الثلج والبرد، وماء العین۔ یہ رہی عبارت۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تشریحات پڑھتے ہیں۔ کتاب الطہارہ یعنی ھذا کتاب الطہارہ، یہ کتاب ہے پاکی کے بیان میں، یہ کتاب ہے پاکی کے بیان میں۔ یہاں پر نحوی اعتبار سے تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ کتاب الطہارہ، ھذا کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ ھذا، اور اقرأ کتاب الطہارہ، یہ سب کے سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب پڑھیں گے ھذا کتاب الطہارہ تو ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے پاکی کے بیان میں، اور کتاب الطہارہ ھذا پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا پاکی کا بیان یہ ہے، یہ پاکی کا کتاب یہ ہے۔ اور جب اقرأ کتاب الطہارہ پڑھیں گے تو معنی ہوگا تو پڑھ کتاب الطہارہ۔ یہ سب کے سب معنی ہو سکتے ہیں، اور ایک عبارت یہ بھی نکال سکتے ہیں ہم اس کا، ھذا کتاب لبیان احکام الطہارہ، یہ کتاب ہے پاکی کے احکام کے بیان میں۔ ھذا کتاب لبیان احکام الطہارہ، یہ کتاب ہے پاکی کے احکام کے بیان میں۔ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سب کے سب پڑھنا جائز ہے۔ محدثین اور فقہاء کرام کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو عنوان کے طور پر کتاب، باب، فصل، یہ تین چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ جب کتاب ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد اور مقصد جن سے مسائل ہوتے ہیں، اس سے مراد جن سے مسائل ہوتے ہیں، جن سے مسائل جیسے کہ پاکی، نماز، روزہ، حج، یہ سب کے سب جن سے مسائل میں شمار ہوتے ہیں۔ طہارت، کتاب الطہارہ، طہارت میں بہت سارے حدث اکبر سے پاک ہونا، حدث اصغر سے پاک ہونا، تب کہ طہارہ میں وضو ہے، تیمم ہے، غسل ہے، یہ سب کے سب باتیں آتے ہیں۔ تو سب کے مجموعے کو جن سے مسائل کہتے ہیں، تو یہ تمام کی باتیں جس میں بیان ہوتے ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ جن سے مسائل جہاں مراد ہو وہاں کتاب کا ذکر کرتے ہیں فقہاء کرام، لیکن جہاں مسائل کی نوعیت بیان کرنا مقصود ہو تو وہاں باب ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ اسی میں آتا ہے وضو، تیمم، یہ سب کے سب مسائل کی نوعیت ہے۔ وضو ایک مسائل کی نوعیت ہے، تو جب مسائل کی نوعیت بیان کرنا ہو تو وہاں پر باب ذکر کرتے ہیں۔ اور جہاں ما قبل کو ما بعد سے جدا کرنا مقصود ہو تو وہاں پر فصل ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ وضو کا بیان چل رہا ہو تو وضو میں کتنے فرائض ہے اس کو الگ ذکر کریں گے، اور آگے ذکر کریں گے تو اس کے لیے جب وضو کی سنتیں ذکر کریں گے تو اس کے لیے فصل لکھ دیتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کتاب سے جن سے مسائل مراد ہوتے ہیں، اور باب سے مسائل کی نوعیت مقصد ہوتا ہے، اور فصل سے ما قبل کو ما بعد سے جدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو مصنف یہ تو فقہاء کرام اور محدثین کا یہ تین چیزیں ہیں عنوان کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ کتاب کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب کا معنی کیا ہے؟ کہ جب آپ لغت کھولیں گے
اور لغت میں معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا جمع کرنا، اسے کتبت الشیء ای جمعتہ، یعنی میں نے شے کو جمع کیا۔ تو اب اس کا مسئلہ یہ ہوگا، اس کا معنی یہاں پر یہ ہوگا جمع مسائل الطہارہ، جمع مسائل الطہارہ یا جمع احکام الطہارہ، پاکی کے مسائل کو جمع کرنا، پاکی کے مسائل کو جمع کرنا۔ کتاب کا معنی تو جمع کرنا، تو یہاں پر پاکی کے مسائل کو جمع کی، اس لیے یہاں پر کتاب الطہارہ مصنف نے کہا۔ طہارت ہے کیا؟ طہارت کہتے ہیں حدث اور نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے وہ کتنے ہیں، اسی کی بات کو ذکر کر رہے ہیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، پاکی حاصل کرنا صحیح ہے، سبعۃ میاہ، وہ 7 پانی ہیں، 7 ایسے پانی ہیں جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر ایک بات، میاہ یہ معاون کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ معاون کی جمع ہے، جیسے کہ شاتن کی جمع شیات، شاتن بمعنی بکری، اسی کی جمع شیات آتی ہے، تو معاون بمعنی پانی، اسی کی جمع میاہ۔ تو وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے وہ 7 ہے۔ 7 پانی کون ہے؟ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البحر وماء ذئب من الثلج والبرد وماء العین۔ ماء السماء یعنی آسمان کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی، وماء النہر دریا کا پانی، وماء البئر اور کنویں کا پانی، وماء ذئب من الثلج والبرد اور پگھلا ہوا پانی جو برف سے ہو اور اولے سے ہو، یعنی اولے اور برف سے پگھلے ہوئے پانی، وماء العین اور چشمے کا پانی۔ یہ 7 پانی ایسے ہیں جس سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے، جائز ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، مصنف علیہ الرحمٰ نے وماء ذئب یعنی پگھلا ہوا پانی، اس سے وضو کرنا صحیح ہے، اس کے بعد 2 قید لگائے، من الثلج والبرد یعنی برف اور اولے سے پگھلے ہوئے پانی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نمک سے پگھل کر پانی نکلے اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، جو برف سے نکلے پگھل کر، جیسے کہ دیکھتے ہیں برف جانتے ہی ہے، اولا اسے کہتے ہیں کہ جب آسمان سے دیکھتے ہوں گے کہ جب بارش ہوتی کبھی کبھی تو اس سے برف کی طرح گرتا ہے، گولے کی طرح، تو اسی کو اولے کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی جو اس کو برتن رکھ دیجئے، جب پانی پگھل جائے اور پانی بن جائے تو اس سے وضو کرنا صحیح ہے۔ لیکن جو نمک سے بھی پانی چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب نمک پگھل کر پانی بن جائے تو اس پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے یہاں پر ثلج اور برد کی قید لگائی ہے کہ برف اور اولے سے جو پگھلا ہوا پانی ہو اسی سے وضو کرنا صحیح ہے، نمک سے پگھلے ہوئے پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ وماء العین اور چشمے کا پانی، یہ سب کے سب پانی ایسے ہیں جس سے وضو کرنا صحیح ہے۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ پانی کی قسمیں ان کے اوصاف کے اعتبار سے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے مصنف نے مطلقاً پانی کا بیان کر دیا کہ پانی کی 7 قسمیں جس سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے۔ اب یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ پاک ہونے، ناپاک ہونے، مکروہ ہونے، مائع مستعمل ہونے، ان قسموں کے اعتبار سے جو پانی کی قسمیں ہیں ان قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے ذکر کرے ثم المیاہ علی 5 اقسام،
پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں، یہ صفت کے اعتبار سے ذکر کر رہے ہیں۔ پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں، طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق، وہ ماء مطلق ہے۔ وہ پانی جو پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو تو اس کو ماء مطلق کہتے ہیں۔ ماء مطلق وہ پانی ہے جو اپنی اصلی خلقت پر باقی ہو، اپنی اصلی خلقت پر باقی ہو، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ یا کوئی چیز، کسی چیز کا جھوٹا وغیرہ کچھ نہ ہو، وہ اپنے اصلی خلقت پر باقی ہو تو اسے ماء مطلق کہتے ہیں۔ جیسے کہ آسمان سے پانی گرا، آسمان کا پانی گرا، اب اس میں برتن رکھ لیے تو اب اس میں کوئی چیز ملا بھی نہیں ہے تو وہ ماء مطلق کہلائے گا۔ سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، یہ سب کے سب اگر اس میں کوئی چیز نہ ملی ہو تو وہ ماء مطلق کہلائے گا۔ وہی کنویں کا پانی اگر اس میں آپ کچھ نجاست گرا دے تو ماء مطلق پر باقی نہیں رہے گا، یعنی کہ پانی اپنی اصلی خلقت پر ہو تو اسے ماء مطلق کہیں گے۔ اگر اس میں کوئی چیز مل جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا وہ آگے بیان کریں گے۔ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو تو اسے ماء مطلق کہتے ہیں۔ یہ ماء مطلق سے وضو کرنا جسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور حدث اکبر جسے نجاست کو دور کرنا، یہ سب کے سب نجاست حکمی ہو یا نجاست حقیقی ہو، سب نجاست کو ماء مطلق سے دور کرنا صحیح ہے۔ اب پانی کی دوسری قسم ہے وطاہر مطہر مکروہ، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ مکروہ ہو، وہو ما شرب منہ الحرۃ نحوها وکان قلیلا، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو، تو وہ مکروہ ہو کون پانی ہے؟ وہ پانی ہے جس سے بلی یا اس کے مثل کوئی دوسرا جانور پی لیا ہو، وکان قلیلا، اور وہ پانی کم ہو۔ اگر کسی پانی سے بلی پی لے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یا بلی کی طرح سانپ ہو، مرغی ہو، یہ شکاری پرندے ہو جیسے شاہین، یہ سب جو جانور ہے، پرندے ہیں، ان سب کا پینے سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی پاک ہوتی ہے اور دوسرے کو پاک بھی کر سکتی ہے۔ وکان قلیلا، اور کم ہو، یعنی یہ پانی اسی وقت مکروہ ہوگا جب کہ پانی کم ہو، اور اگر پانی بہت زیادہ ہو جیسے کہ ایک بڑا سمندر ہے، اس میں کوئی بلی منہ ڈال دے یا کوئی سانپ منہ ڈال دے تو اس بنا پر وہ پانی مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر کم پانی ہو جیسے کہ ایک لوٹا ہو یا کوئی برتن ہو، اس میں بلی منہ ڈال دے یا سانپ منہ ڈال دے تو اس وقت یہ پانی مکروہ ہوگا، اور اگر زیادہ ہو تو بلی یا اس کے مثل یعنی سانپ یا مرغی وغیرہ کے منہ ڈالنے سے وہ پانی مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اب پانی کی تیسری قسم وطاہر غیر مطہر وہو ما استعمل لرفع حدث او لقربۃ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، پاک ہو، غیر مطہر، پاک کرنے والا نہ ہو، پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، وہ پانی ہے جس کو استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ لقربۃ کا معنی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، کالوضوء ثواب حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے، بنیتی اس کی نیت سے، وضو کی نیت سے، وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ پانی کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ پہلے بیان ہو کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ بھی نہ ہو، دوسری قسم پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو، اور تیسری قسم پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہیں ہو، یہ پانی کی تیسری قسم ہے۔ تو وہ کون پانی ہے جس کو حدث دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا؟ جیسے کہ آپ بے وضو ہیں، آپ کیا ہیں؟ بے وضو ہیں، اب بے وضو ہے جب اس کو آپ نے استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد آپ اس پانی سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس کو ایک برتن میں جمع کر لیے، تو جو برتن میں جمع کیے ہیں اس پانی سے آپ دوبارہ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، اس پانی سے آپ دوبارہ وضو یا غسل نہیں کرتے، کیونکہ یہ حدث
دور کرنے کے لیے آپ استعمال کر لیں. وضو جو کیے آپ اب بے وضو تھے پھر وضو کیے تو جو حدث اصغر اس کو دور کرنے کے لیے وضو کیے, تو وضو حدث دور کرنے کے لیے کیے تو جو پانی بچا یعنی جو وضو کرنے کے بعد پانی گرا اس کو آپ نے کسی برتن میں جمع کر لیے, پھر جمع کرنے اس پانی سے آپ کوئی پاکی حاصل نہیں کر سکتے, یعنی غسل یا دوبارہ وضو نہیں کر سکتے. تو یہ بھی پانی پاک تو رہتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا. اول قربت یعنی آپ پہلے سے باوضو تھے لیکن آپ ثواب حاصل کرنے کے وضو بنانا بھی ثواب کا کام ہے. آپ نے نیت کی ثواب کی, پہلے سے باوضو ہونے کے باوجود پھر وضو کر رہے ہیں اور اس نیت سے وضو کر رہے ہیں کہ مجھے ثواب حاصل ہو, مجھے کیا ہو, ثواب حاصل ہو. تو آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کیے, پھر وضو کیے تو جو آپ کے اعضاء سے پانی گرے تو آپ اس پانی کو جمع کر لیے, تو پھر اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے, اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ثواب کی نیت سے پانی استعمال کیا ہے تو وہ مائع مستعمل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پہلے سے باوضو تھے اور پھر آپ نے وضو کیا لیکن ثواب کی نیت نہیں ہے تو پھر جو وہ پانی آپ نے جمع کیے تو اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں کیونکہ ثواب کی نیت نہیں تھی آپ کی. تو حاصل کلام یہ کہ حدث کو دور کرنے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ نے پانی استعمال کیا ہے تو وہ پانی پاک تو ہے لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ دوسرے کو پاک کر سکے. جیسے کہ وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے, باوضو آدمی جب وضو کرے تو وہ پانی وضو کی نیت سے کیا ہے تو ثواب حاصل کرنے کی بنا پر وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا اور اس سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر ایک بات جان لیجیے کہ مائع مستعمل جسے کہتے ہیں, مائع مستعمل سے انسان غسل اور وضو نہیں کر سکتا لیکن کپڑے وغیرہ سے کوئی نجاست ہو تو اس نجاست کو دور کر سکتا ہے, اس کو پاک کر سکتا ہے. مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ وهو الماء مستعملا بمجرد انفصال عن الجسد. اب پانی مستعمل ہوتا ہے صرف محض جسم سے جدا ہوتے ہی, یعنی پانی جسم سے جدا ہوتے ہی مائع مستعمل ہو جاتا ہے, پانی جسم سے جدا ہوتے ہی مائع مستعمل ہو جاتا ہے. مائع مستعمل اس بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب پانی جسم سے جدا ہو اور اپنے جگہ پر ٹھہر جائے تو اس سے مائع مستعمل کہتے ہیں. اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے اور مصنف کا بھی ماننا یہی ہے اور بہتر قول یہی ہے کہ پانی جسم سے جدا ہوا اور وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے, خواہ وہ اپنے جگہ پر قرار پائے یا نہ پائے, وہ پانی مستعمل جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے. آخر یہ اختلاف کا ثمرہ, اس اختلاف کا فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ اس اختلاف کا فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا جب کہ کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ کو دھوئے اور دائیں ہاتھ کے دھونے کے بعد جو پانی گر رہا ہے دائیں ہاتھ سے اسی پانی کو اپنے بائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر لے لے تو دیکھیے دائیں ہاتھ سے پانی بہا, بائیں ہاتھ پہ پانی آیا اور رکا نہیں بلکہ بہہ رہا ہے, اب دائیں ہاتھ بھی دھلا گیا. تو اب پہلے قول کے مطابق جنہوں نے کہا کہ پانی اپنی جگہ پر رکنے کے بعد مائع مستعمل ہوتا ہے تو اس کے مطابق بایاں ہاتھ بھی دھلا گیا اور اس کا وضو ہو جائے گا. لیکن جو مصنف علیہ رحمہ اور بہتر قول یہ ہے کہ پانی جسم سے جدا ہوتے ہی وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے, تو جب دائیں ہاتھ سے جدا ہوا اسی وقت مائع مستعمل ہو گیا, تو اب جو بایاں ہاتھ دھویا ہے تو یہ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک اور بہتر قول کے مطابق وہ بایاں ہاتھ دھلائے گا نہیں بلکہ وہ دوبارہ دھونا پڑے گا. وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِ عَنِ الْجَسَدِ, اور پانی کا مستعمل ہونا, پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے جسم سے جدا ہوتے ہی. تو آج ہم لوگ یہیں تک پڑھتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے کہ کن پانیوں سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے. آج ہم نے پڑھا کہ
جن پانیوں سے وضو کرنا صحیح ہے اس کا بیان کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کن پانیوں سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔